اس میں کس حد تک تحقیق کرنا چاہیے؟ یعنی یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چاہے ماہ رمضان کے اول کا چاند ہو یا عید کا چاند، ایک علماء کے درمیان فون پہ فون یا اسی طریقے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر شخص در پہ ہوتا ہے، تو یہ کس حد تک تحقیق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا بھائی، اس لیے کہ یہ میں کئی جگہ پہ کئی پلیٹ فارم سے یہ بات میں کہہ چکا ہوں. آج شاید آپ کے بابرکت پلیٹ فارم سے شاید یہ پیغام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک، آپ تحقیق نہیں کریں گے، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے. میں نے کہا نا، جب تک طے نہیں ہوتا آپ کے لیے اگلا چاند، تو آپ اس کو پچھلا ہی مہینہ سمجھیں گے. ٹھیک، یہ قانون ہے، شریعت کا دیا ہوا قانون ہے. یہ میرا اور فقہا کا بنایا ہوا اپنا قانون تھوڑی جیب سے تھوڑی بنایا گیا. یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جب تک آپ کے لیے طے نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے کہ اگلا چاند شروع ہوا ہے، اس وقت تک آپ اس کو پچھلے مہینے کے کھاتے میں ڈالیں گے. ٹھیک، مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا خود بخود. فرض کریں میں نے تحقیق نہیں کی، میرے لیے ثابت نہیں ہوا کہ پہلی رمضان ہوئی ہے، تو آپ اس کو شعبان سمجھیں گے. روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، رکھنا ہے مستحب رکھیں، نہیں رکھنا نہ رکھیں. شوال ثابت نہیں ہوا، آپ اس کو رمضان کے کھاتے میں ڈالیں گے. جب رمضان ہے تو روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب ہے، چھوڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ پر واجب ہے آپ روزہ رکھیں. اب دیکھیں، دن میں جس طرح پہلے شروع میں ہے کہ دن میں پتہ چل گیا کہ یہ رمضان تھا، آپ تو کھا پی چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کھا پی چکے ہیں تو کون سا آسمان ٹوٹا، آپ رمضان کے بعد قضا کر لیجئے گا. اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے روزہ رکھ لیا، دن میں پتہ چلا جی آج تو عید تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی کھول لیں. اب جہاں آپ کو پتہ چلا کہ شوال ہے، آپ روزہ کھول لیں. اصل دن گزرنے کے بعد پتہ چلا تب بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نہیں کہے گا آپ نے حرام روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو اپنے وظیفے پہ عمل کیا. آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس دن روزہ رکھیں، آپ نے اپنے وظیفے پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے، اس لیے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں آئے گا. لہذا تحقیق واجب نہیں ہے. نہ خود، میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ جملہ، نہ خود پریشان ہو نہ علماء کو پریشان کرے. ٹھیک، بلکہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے ذریعوں سے آپ کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے آپ سب کو بند کر دیں. ٹی وی آف کر دیں، موبائل آف کر دیں، سب بند کر کے روزہ رکھیں. مثلا اگر یہ شوال اور رمضان والا مسئلہ ہے تو روزہ رکھیں اور نماز فجر پڑھیں اور سو جائیں، لمبی تان کے سو جائیں. مغرب کے قریب اٹھیں، ظہر اثر پڑھیں، اس کے بعد مغرب پڑھیں، مغرب کے بعد افطار کریں، افطار کرنے کے بعد اب ٹی وی کھول کے دیکھیں کہ ہوا کیا. کوئی مشکل نہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا. اگر آپ کا یہ پتا چلا کہ اوہو ہم نے تو رمضان کا بجائے شوال کا روزہ رکھ لیا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ پہ کوئی گناہ نہیں آئے گا. تحقیق بہرحال بندے پہ واجب نہیں ہے، نہ خود پریشان ہو نہ دوسروں کو پریشان کرے. اگر یہ یوم شک کا روزہ کیا ہے؟ یوم شک یہی ہے کہ آخری دن مہینے کا، کیونکہ دیکھیں اسلامک کیلنڈر فکس کیلنڈر نہیں ہے، انگلش کیلنڈر کی طرح. انگلش کیلنڈر تو فکس ہے نا جی، پہلا مہینہ 31 کا، پھر 28 کا، پھر جو ہے 30 کا، 31 کا، 30 کا، 31 کا، اس طرح کہانی چلتی رہتی ہے. اسلامی مہینہ فکس نہیں ہے، وہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا 29 یا 29 ہوگا یا 30 ہوگا. تو 29 دن، ہاں 29 سے کم نہیں ہو سکتا. آپ کہیں جی 28 پہ چاند نظر آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ شروع میں آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے. درست، 28 کا کبھی مہینہ نہیں ہوگا، تو یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. تو 29 ہونے کے بعد اب ایک امکان ہے کہ کل پہلی ہو، اور ایک امکان یہ کہ کل پہلی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اس دن کو جو اگلا دن ہے جس میں پہلی ہونے کا بھی امکان ہے اور 30 ہونے کا بھی امکان ہے، اس کو کہا جاتا ہے یوم الشک. اب اگر رات کو طے ہو گیا کہ پہلی ہے تو کل پہلی ہو گئی، طے ہو گیا شرعی طریقے سے، تو کل پہلی ہو جائے گی. پھر اس کا مطلب ہے پچھلا مہینہ 29 کا تھا، اب کل پہلی ہے. طے ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کل 30 ہے. ٹھیک ہے نا. اور پرسوں پہلی ہوگی، لہذا کل کا دن جو ہے وہ اسی مہینے کا اینڈ ہے. یوم شک بنتا ہے جب کچھ طے نہ ہو سکے، یعنی آپ ڈاؤٹ میں آ جائیں. شک یعنی ڈاؤٹ، آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ڈے ہو جائے کہ کل چاند ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی، چاند ہوا نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا ہو گیا، کوئی کہہ رہا نہیں ہوا، کوئی اطمینان نہیں آ رہا، کوئی یقین نہیں آ رہا، کوئی اوتھینٹک چیز آپ کے پاس موجود نہ ہو جس کے ذریعے سے طے ہو سکے. تو اب کہلائے گا یہ یوم الشک. ٹھیک ہے نا. یوم الشک رمضان کا وظیفہ کچھ اور ہے، شوال میں وظیفہ کچھ اور ہے. رمضان میں وظیفہ وہی ہے جو باتوں باتوں میں آ گیا،
کہ شعبان سمجھیں گے آپ پہ واجب نہیں ہے روزہ رکھنا. ہاں اب اگر کوئی رکھنا چاہے تو وہ 30 شعبان کے مستحب روزے کی نیت سے رکھ سکتا ہے اگر وہ مستحب روزے کا ایلیجیبل ہے تو, کیونکہ مستحب روزے کی ایلیجیبلٹی ہر شخص میں نہیں ہے. قضا روزہ ہے تو ہاں جس کی گردن پہ رمضان کے قضا روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا, تو یہ تو پھر مستحب کی نیت نہیں کرے گا. لیکن جس کے اوپر قضا نہیں ہے تو یہ مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے. جس کی گردن پہ قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت کر سکتا ہے. اچھا ایک نیت ایسی ہے جو آغا سیستانی نے صحیح مانی ہے, جس کو آغا خوئی اور آغا خمینی کے نے صحیح نہیں مانا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ دوہری نیت کرے کہ اگر یہ رمضان ہے تو رمضان ہو جائے, اگر یہ شعبان ہے تو یہ قضا ہو جائے. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ یہ نیت بھی صحیح ہے کہ یہ ڈبل نیت کرے کہ اگر یہ ہو جائے تو یوں اور اگر یہ ہو جائے تو یوں. یہ آغا خوئی اور آغا خمینی اس کو صحیح نہیں مانتے تھے اس نیت کو, لیکن آغا سیستانی نے اس کی بھی اجازت دی ہے. اور ایک آخری چیز یہ کہ وہ معاف ذمہ کی نیت سے بھی رکھ سکتا ہے. معاف ذمہ میں اس کو طے نہیں کرنا کہ یہ مستحب رکھ رہا ہوں یا قضا رکھ رہا ہوں یا ادا رکھ رہا ہوں, بس جو میری گردن پر ہے. اب اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کی گردن پر کیا ہے, لہذا یہ آٹو ایڈجسٹ ہے. اگر رمضان تھا تو یہ آٹومیٹکلی رمضان بن جائے گا, اگر رمضان نہیں تھا اور آپ کی گردن پہ قضا تھی تو یہ آٹومیٹکلی قضا بن جائے گا, اگر قضا نہیں تھی تو یہ آٹومیٹکلی مستحب روزہ بن جائے گا. تو یہ آٹو ایڈجسٹ ہوتا ہے معاف ذمہ, جو میری گردن پر ہے یہ نیت کر کے بھی یہ روزہ رکھ سکتا ہے. سوالات ابھی اور بھی موجود تھے لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں تو آج کے پروگرام کو یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہیں سے گفتگو آگے جاری رہے گی. اگر آپ ناظرین کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہو. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جس حد تک جلد از جلد ممکن ہو آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے. آخر میں قبلہ کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری دعوت پہ اس پروگرام میں تشریف لائیں, اور آخر میں گزارش کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختصر سا پیغام سامعین کو پہنچاتے ہیں. دیکھیں میں کیا پیغام پہنچاؤں, آخر پیغام پہنچانے کے لیے شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور ذات کی ضرورت ہوتی ہے. میں صرف نقل کر سکتا ہوں ایک روایت, اب انہوں نے بولا ہے تو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں. 5ویں یا 6 امام سے روایت ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بھوک اور پیاس تحمل کرے, بلکہ اگر تم روزے سے ہونا چاہتے ہو تو تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے, تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, تمہاری شرمگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اگر اس کو میں شارٹ کر لوں تو گویا امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. بے شک. اچھا سب دیکھیں, ہمارا روزہ تو ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں, تو آنکھوں کو بھوکا پیاسا کیسے رکھیں, کانوں کو بھوکا پیاسا کیسے رکھیں؟ تو دیکھیں روزے کے اصل معنی بھوکے اور پیاسے ہونے کے نہیں ہیں, روزے کے اصل معنی ہیں اپنے آپ کو روکنے کے. جی بے شک. یہی معنی ہے اس روایت کا کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روکتے ہیں اسی طرح اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے روکیں, اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے روکیں, اپنی زبان کو بھی گناہوں سے روکیں, اپنی شرمگاہ کو, اپنے ہاتھوں کو بھی, اپنے پیروں, یعنی جتنے بھی آپ کے اعضاء و جوارح ہیں جن سے انسان گناہ کا کام کر سکتا ہے, ان سب کو گناہوں سے روکیں گے تو یہ ہے اصل ہر روزہ. یہ اگر کوئی رکھ سکے تو یہ وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا لعلکم تتقون, کیونکہ اس روزے کے بعد انسان متقی بنے گا. جیسے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں, کھاتے بھی, کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں, باقی جھوٹ بھی چل رہا ہے, غیبت بھی چل رہی ہے, تہمتیں بھی لگا رہے ہیں اور دوسرے حرام کام بھی کر رہے ہیں, تو یہ روزہ آپ کا فقہی اعتبار سے تو آپ کی پریزنٹ لگا دے گا لیکن اثرات اپنے نہیں چھوڑے گا. جی. یہ لعلکم تتقون تک روزہ یہ والا نہیں پہنچائے گا آپ کو. بے شک. بس یہی میں عرض کرنا چاہوں گا, اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کی سمع خراش نہیں کرنا چاہتا.